حکایت رومی کی بک میں یہ حکایت بڑی دلچسپ ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ کہیں نہ کہیں یہ احمقانہ پن ضرور کرتے ہیں۔ اس حکایت کا نام ہے احمق کون۔ ایک شخص کو سوندھی سوندھی مٹی کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اس نے یہ عادت بد چھوڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بہت دفعہ ارادہ کیا کہ اب ہرگز یہ مٹی نہیں کھاؤں گا، مگر جو ہی خوشبودار مٹی کا ڈھیرا کہیں دکھائی دیتا، صبر و ضبط کی باگ ہاتھ سے نکل جاتی۔ ایک مرتبہ یہ شخص پنساری کی دکان پر مصری خریدنے گیا۔ پنساری اس کی عادت سے واقف تھا اور بڑا چالاک تھا۔ اس کی ترازو کا باٹ بھی پتھر کی بجائے مٹی کے ڈھیلے کا تھا۔ اس نے اس شخص کو دیکھتے ہی کہا، میاں، میرے پاس مصری بھی ہے، اعلیٰ درجے کی ہے اور بہترین شکر بھی موجود ہے، مگر یہ بتا دوں کہ میری ترازو میں وزن کرنے کا باٹ پتھر کا نہیں، مٹی کا ہے۔ بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں نے دھوکہ دیا ہے۔ مٹی کھانے والے نے جواب دیا، بھائی، مجھے تو نفیس مصری اور عمدہ قند کی ضرورت ہے۔ تیری ترازو کا باٹ پتھر کا ہو خواہ لوہے کا، مجھے اس سے کیا غرض؟ اتنے میں اس کی نظر مٹی کے اس ڈھیلے پر پڑی جو پنساری کی ترازو کے پلڑے میں پڑا ہوا تھا۔ ڈھیلا دیکھتے ہی اس کا جی للچانے لگا اور بیوقوف کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ادھر پنساری مصری اور قند لینے کے لیے دکان کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ وہ پیٹھ موڑے قند توڑ رہا تھا۔ اچھا، آج کل قند کے معنی نہیں پتہ بہت سارے لوگوں کو، کیونکہ یہ پرانی کتاب ہے، پرانے ایڈوانس اردو کے الفاظ ہیں۔ قند کہتے ہیں مصری کے ڈھیلے کو، یا چینی جو ثابت ہوتی ہے اس کے ڈھیلے کو کہتے ہیں قند۔ تو بہرحال وہ پیٹھ موڑے قند توڑ رہا تھا۔ ادھر یہ مٹی کھاؤ شخص ترازو کے ڈھیلے میں سے ٹکڑے توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ ڈرتا اور جھجکتا بھی جاتا تھا کہ کہیں پنساری اسے ڈھیلا کھاتے دیکھ نہ لے، لیکن پنساری بھی بڑا کائنیا تھا، یعنی چالاک بہت۔ وہ اسے کن آنکھوں سے دیکھتا رہا اور اپنے ہی جی میں کہتا رہا، سبحان اللہ، ایسا احمق بھی کہیں دیکھا نہ سنا۔ ارے بے وقوف، تو نے تو بڑے بڑے چوروں کو مات کر دیا۔ ترازو کے ڈھیلے کا وزن کھا کھا کر کم کیا تو میرا کیا بگڑا؟ کمبخت، تو نے اپنا ہی سب کچھ گنوا دیا۔ پھر اپنی حماقت کے باعث ڈر بھی رہا ہے کہ میں تجھے کہیں ڈھیلا کھاتے دیکھ نہ لوں، اور یہاں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تو کم نہ کھائے۔ بے شک میں اپنے دھندے میں سے ہی لگا ہوا ہوں، لیکن تجھ جیسا احمق نہیں ہوں کہ تجھے قند اور مصری زیادہ لے جانے دوں۔ جب تو گھر جا کر قند اور مصری کا وزن کرے گا تب تجھے اصل حقیقت کا پتہ چلے گا کہ بے وقوف کون تھا اور عقل مند کون۔ اصل میں اس احمقانہ پن میں ہم سب بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے تھوڑے شامل ہو جاتے ہیں، یعنی ہمیں جو فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے ہم وہ نہیں دیکھتے، بلکہ اگلے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے ہم اس پر توجہ دیتے، تو اس کو فائدہ نہ ہو جائے اس کی طرف سے ہم کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو اس کو تو فائدہ ہو یا نقصان ہو، لیکن ہم کو ہی نقصان ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسے احمقانہ فائدے سے جو نقصان میں بدل جائے اس سے بہتر ہے کہ انسان سیدھا سادہ ہی رہے، فضول قسم کی چالاکیاں اور بے مقصد چوریاں نہ کرے۔ چوری تو خیر ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ اپنی ہوشیاریاں بتانے کے لیے ایسی چوریاں کر جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کے ہاں ایمرجنسی کا اگر نمبر لینے کے لیے تھوڑے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں تو وہ پیسے دے دیتے ہیں اور اپنی تھوڑی سی بیماری کو بھی زیادہ ظاہر کر کے ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں۔ ایک تو پیسے بھی زیادہ دیے، دوسرے کا حق مارا، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان، اور پھر ایمرجنسی میں ہو سکتا ہے ڈاکٹر کوئی ایسی دوا لکھ دے جو زیادہ ڈوز کی ہو، آپ کو مزید نقصان دے جائے فزیکلی طور پہ، اور پھر خود ہی خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو گئے اور ہم نے یوں پیسے پکڑائے اور سب سے پہلے ہم دکھا کر آ گئے۔ کیسی احمقانہ چالاکیاں ہیں یہ۔